عبرانیوں کے نام لکھا گیا مقدس پولس رسول کا خط، اس کا باب نمبر 9 اور اس کی 22ویں آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں اس طرح لکھا گیا ہے، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ مقدس پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے پرفضل اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم نے عبرانیوں اس کا 9واں باب ہے اور اس کی 22ویں آیت مبارکہ کو پڑھا ہے۔ مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 9واں باب، اس کی 22ویں آیت مبارکہ ہے، جس میں خداوند کے بندہ نے فرمایا ہے کہ تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ آج ہم جس بات پر غور کرنے والے ہیں کہ پہلی بات تو خداوند کے بندہ نے یہاں پر یہ بیان کی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، اور دوسری بات خداوند کے بندہ نے یہ بھی بیان کی ہے کہ پھر ممکن ہی نہیں کہ وہ خون بیلوں اور بچڑوں کا ہو اور وہ گناہوں سے پاک کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلی بات کیا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، اور جو خون بہایا جائے وہ بیلوں، بکروں، بچڑوں یا چھتروں کا نہ ہو، کیونکہ ممکن ہی نہیں کہ بیلوں، بکروں اور بچڑوں کے خون سے گناہوں سے معافی ملے۔ ہاں، یہ قربانیاں عہد عتیق میں گناہوں کو ڈھانپتی تھی، او دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ تے ٹکے گئے سارے اوگن صدا۔ تو یہ جو قربانیاں ہیں جن کا ذکر ہمیں عہد عتیق میں ملتا ہے، یہ قربانیاں کیا کرتی رہیں کہ گناہوں کو صرف ڈھانکتی رہیں۔ لیکن مقدس پولس رسول بات کرتا ہے گناہوں سے مکمل رہائی پانے کی۔ مقدس پولس رسول بات کرتے ہیں گناہوں سے مکمل طور پر خلاصی پانے کی، مکمل طور پر چھٹکارا پانے کی۔ تو مکمل طور پر اگر گناہوں سے بخشش چاہتے ہیں، مکمل طور پر اگر گناہوں سے رہائی چاہتے ہیں، مکمل طور پر اگر گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں یا مخلصی چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے بیلوں، بکروں اور بچڑوں کا خون پھر کافی نہیں ہے۔ تو جس خون کی یہاں پر خداوند کے بندہ نے بات کی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی، تو یہ خون جو ہے یہ بیلوں اور بکروں کا خون نہیں ہے جس کی بات مقدس پولس رسول نے کی ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں مقدس پطرس رسول کا خط نکالیے، وہاں پر دیکھتے ہیں خداوند کا بندہ کیا بیان کرتا ہے۔ مقدس پطرس رسول کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 18ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ تو خداوند کے بندہ پطرس نے یہاں پر بیان کر دیا ہے کہ تمہاری خلاصی جو ہے وہ نہ تو سونے چاندی کی چیزوں سے ہوئی ہے کہ تمہارے گناہوں کے بدلے کوئی سونا چاندی نہیں دیا گیا، پھر تمہارے گناہوں کے بدلے کوئی بیل یا بکرے نہیں چڑھائے گئے، بلکہ خداوند کے پاک کلام کے مطابق دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کے جہان کے گناہوں کو اٹھا لیے جاتا ہے۔ تو ایک پاک اور بے عیب برے کے بیش قیمت خون سے تمہیں خلاصی ملتی ہے۔ تو خداوند کے مقدس کلام کے مطابق یہی پاک خون ہے جس انسان کو خدا نے عقل، حکمت اور دانش سے نوازا ہوا ہے، وہ اس خون کی قدر نہیں کرتا۔ تیری قدر او جانے جڑا زخم پہ جانے۔ تو انسان جس کو خدا نے بڑے پیار کے ساتھ
اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے, بڑی محبت کے ساتھ خدا نے اس کو خلق کیا ہے, آج وہ اسے پہچاننے سے انکار کرتا ہے. لیکن یہی پاک لہو جو کوہ کلوری پر بہا دیا گیا, ابلیس اس خون سے اچھی طرح سے واقف ہے. تو خداوند کے مقدس کلام کے مطابق انسان اس کی ویلیو نہیں سمجھتا, لیکن ابلیس جو ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے, اس کو پتا ہے کہ اس پاک لہو میں کتنی قوت ہے. یہی وجہ تھی کہ ابلیس کی حد الوسع کوشش یہ تھی کہ مسیح جو ہے وہ کلوری تک نہ پہنچے, بلکہ اس سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو جائے. لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ کوہ کلوری پر پہنچے تو پھر فتح کا ایک نعرہ لگایا کہ اب تمام ہوا. ہاللیلویا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ جو دشمن ہے یہ کس طرح سے چالیں چلتا ہے, کس طرح کے جال بنتا ہے. لیکن یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح نے کیا کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. تو خداوند کے پاک کلام کے مطابق ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج خداوند یسوع کا پاک لہو جو ہے اسی کے وسیلہ سے ہمیں رہائی ملتی ہے, اسی کے وسیلہ سے ہمیں خلاصی ملتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کا کفارہ, خداوند یسوع مسیح کا پاک لہو جو کوہ کلوری پر بہا دیا گیا, آج ہمیں گناہوں سے بھی نجات دیتا ہے. ہاللیلویا. تو اس لیے میرے عزیزو, خداوند کے اس پاک کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے کفارے کا انکار کرتے ہیں, اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے کفارے کو نہیں مانتے, بہت ساری ایسی قومیں ہیں جو آج بھی خداوند یسوع مسیح کے کفارے کا انکار کرتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, کفارہ تو ہوا ہی نہیں, حالت غشی میں خداوند یسوع مسیح کو اتار لیا گیا اور اس کے بعد پھر وہ سیدھا زندہ ہی آسمان پہ چلے گئے. لیکن بائبل تو ایسا بیان نہیں کرتی. تو اصل میں اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو نوٹ کرنے والی بات ہے کہ بائبل مقدس تو ہمیں بتاتی ہے کہ کفارے کا مقصد کیا تھا. کفارے کا جو مقصد تھا کہ بنی نوع انسان کی نجات ہو, نجات کا انتظام کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح آئے. جس طرح کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے جو کفارہ دیا تو اس کے پیچھے مقصد تھا تمام بنی نوع انسان کی نجات. تو اب غیر اقوام جو ہے وہ چونکہ اس مقصد کو نہیں سمجھ پاتی, اس وجہ سے وہ اس پہ بلیو بھی نہیں کرتی. لیکن خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی ہو ہی نہیں سکتی. خداوند یسوع مسیح نے اپنی مصلوبیت سے پہلے ہی یہ بات جو ہے وہ بیان کر دی تھی. جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا, تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ جو ہیں وہ نشان طلب کرتے ہیں, تو یونا نبی کے نشان کے علاوہ انہیں اور کوئی نشان نہ دیا جائے گا. جس طرح یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں رہا, اسی طرح ابن آدم بھی زمین کے اندر 3 دن اور 3 راتیں رہے گا, اور پھر تیسرے روز وہ مردوں میں سے زندہ بھی ہوگا. تو جب خداوند یسوع مسیح نے کفارہ دیا, مصلوب ہوئے, مر گئے, دفن ہوئے اور تیسرے روز اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھے, تو پھر نجات کا کام مکمل ہو گیا. ہاللیلویا. نہیں تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں 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 بس ٹھیک ہے, بڑی دیر جو ہے وہ ہم دھوکے میں رہے ہیں, اب مصلوب کر دیا گیا ہے, اسے قتل کر دیا گیا ہے, اب اسے دفن کر دیا گیا ہے اور کہانی ختم ہو گئی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے میسج میں نے ایک میسج میں یہ بات کی تھی کہ کہانی ختم نہیں ہوئی, ابھی تو سارا کام شروع ہوا تھا. لوگ تو سمجھتے تھے کہ ہاں ہم نے کام تمام کر دیا, لیکن کام تمام نہیں تھا ہوا, ابھی تو کام سارا شروع ہوا تھا. تو اس لیے خداوند کے پاک کلام کے مطابق ہماری خلاصی
ہماری رہائی، ہماری نجات، ہمارا چھٹکارا، ہماری مخلصی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاک لہو کے علاوہ اور کسی چیز سے نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے خداوند کا جو پیغام آج میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہ چھوٹا سا ایک میسیج ہے کہ ہمیں خداوند یسوع کے پاک لہو کی قدر کرنی ہے جو میرے اور آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کوہ کلوی پر بہا دیا. تو جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے کفارے کو یاد رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے پاک لہو کو یاد رکھتے ہیں، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ میں آخری دن پھر انہیں زندہ کر لوں گا. ہاللیلویہ. پھر ساتھ حوالہ نکالیے مقدس یوحنا رسول کی انجیل، جس میں خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارکہ سے یہ بات کہی ہے. یہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل ہے اور اس کا باب نمبر 6 ہے، آیت نمبر 53 سے پڑھیں گے. 53 آیت ہے، لکھا ہوا ہے، یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. ہاللیلویہ. تو جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاک لہو کی قدر کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے کفارے کی قدر کرتے ہیں اور پھر ہمیشہ اسے یاد رکھتے ہیں، تو ان کے لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ آخری دن پھر میں انہیں زندہ کروں گا. تو جو لوگ خداوند کے پاک لہو کی قدر نہیں کرتے، اس کفارے کی قدر نہیں کرتے، ان کے لیے پھر یہ وعدہ بھی پورا ہونے والا نہیں ہے. ہاں زندہ تو وہ بھی ہوں گے، زندہ تو وہ بھی ہوں گے، لیکن راست بازوں کی قیامت میں نہیں. راست بازوں کی قیامت میں نہیں. گناہگاروں کے ساتھ وہ زندہ کیے جائیں گے تاکہ مالک کی بارگاہ الہی میں عدالت کے لیے پیش کیے جائیں. وہ عدالت کے لیے زندہ کیے جائیں گے. سمجھ آ گئی بات کی کہ جہاں پر جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا اس کا حساب انہیں دینا پڑے گا. تو جو لوگ خداوند کے پاک کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے رہے، خداوند کے کفارے کو، مالک کے خون کو یاد رکھتے ہوئے، ان کے لیے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ میں پھر آخری دن انہیں زندہ کروں گا. تو جب وہ زندہ کیے جائیں گے تو وہ راست بازوں کی قیامت میں زندہ ہوں گے اور جنہیں اچھا اجر بھی ملے گا. ہاللیلویہ. سو خداوند آپ سب کو برکت بخشے آج کے اس پاک کلام کے وسیلہ سے.